السلام علیکم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے سبق نمبر 1، جس کا نام ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصہ اول۔ اس سبق میں ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے۔ سبق کا آغاز جو ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں روح پھونکی تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا لیکن وہ آگ سے بنا ہوا تھا، تو اس کے دل میں تکبر آ گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، تو اس کے دل میں یہ تکبر آ گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ابلیس کو دور کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو برائی کی طرف لے کر آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک جو میرے جو نیک بندے ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے مجھ سے، وہ کبھی بھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس ہی ہے جو شیطان ہے، ابلیس وہی ہے جو شیطان ہے جس نے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت سے دور کر دیا، شرک کرنے پر اکسایا اور لڑائی جھگڑوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ جب شیطان کے بہکاوے بہت زیادہ بڑھ گئے اور دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا کرا، اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کرا تاکہ جو نبی ہیں، انبیاء آئیں، وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ تمام انسان شرک سے باز رہیں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، جن کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور انہوں نے آپ کی پرورش بہت احسن انداز میں کی۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو گاؤں کی طرف بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ گاؤں کی ہوا اور خوراک بہت صاف ستھری ہوتی تھی، تو وہاں پر بچے زیادہ صحت مند ہو سکیں اس لیے گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گاؤں کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آگے دیکھیں، آگے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں کی طرف حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو وہاں پر ان کے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت ہو گئی، تو جس طرح ان کی بکریاں دودھ دیتی تھی اس سے زیادہ دودھ دینے لگیں، تو اس لیے حلیمہ سعدیہ نے ان کو اپنے پاس 2 سال کے بجائے 4 سال اپنے پاس رکھا۔ جب آپ کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش ہوا۔ ایک دن آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آپ کو آ کر پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد آپ کا سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا اور دل میں سے شیطان کا حصہ کاٹ کر پھینک دیا اور باقی دل کو آب زمزم دھو کر واپس سینے میں رکھ کر اس کو سی دیا۔ یہ دیکھ کر بچے بہت زیادہ ڈر گئے اور جا کر حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، لیکن جب حلیمہ سعدیہ نے آ کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو بالکل صحیح تھے، لیکن اس واقعے سے حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ واپس ان کی والدہ کے پاس بھجوا دیا جائے۔ یوں 4 سال وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس چلے گئے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس صرف 2 سال ہی رہے ہوں گے کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر وہ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، انہوں نے ان کی پرورش کری، لیکن آپ کی عمر 8 سال تھی کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کری۔ آپ کے جوان ہونے تک آپ اپنے چچا کے پاس رہے۔ آپ کا جو بچپن تھا وہ بہت الگ تھا، آپ بہت زیادہ باحیا تھے، سنجیدہ تھے، کسی بیہودہ کام میں شریک نہیں ہوتے تھے، کبھی زبان سے بری بات نہیں کہتے تھے، اس لیے آپ سارے عرب میں صادق اور امین کے لقب سے پکارے جانے لگے، یعنی کہ سچے انسان کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ پھر جب آپ جوان ہوئے، آپ کی عمر 20 سال ہوئی، تو قریش کے 2 قبیلوں کے درمیان ایک جنگ ہو گئی جس کا نام تھا جنگ فجار۔ تو اس جنگ میں بھی جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ کا جب خاتمہ صلح پر ہوا تو اس طرح ہوا کہ 5 قبیلوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم کسی پر بھی ظلم نہیں ہونے دیں گے اور مظلوم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس معاہدے کا نام جو تھا وہ حلف الفضول تھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاروبار کا آغاز کیا تو آپ نے تجارت کے پیشے کو چنا،
25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ایک عرب کی مالدار خاتون سے، جن کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنائے رکھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد آپ کا دل دنیا سے بیزار ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جس ماحول میں آپ رہ رہے تھے وہاں کے مکے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور برائیوں میں لگ گئے، تو شرک کرنے لگ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے، ان کے ماحول سے بہت زیادہ بیزار ہو گئے، تو آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ جو ہے وہ غار ہرا میں جا کر اکیلے جا کر وہاں پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ غار ہرا میں موجود تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات آپ کے اوپر اتاری گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا اور آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ یہ تھا سبق نمبر 1، اور اس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معلومات تھی اس کا میں نے خلاصہ آپ لوگوں کو پیش کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ اس کو خود سے بلند خوانی کریں گے، اس پورے چیپٹر کی خود سے بلند خوانی کریں گے، اور جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ کو اس کو حل کریں گے۔ جزاک اللہ۔